الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا خالق ارض و سما کے لیے، جس کے بے شمار ان گنت لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے ہمیں ایمان کی پہچان عطا فرمائی اور جو ہمیں ایمان پر جمے رہنے کی توفیق اور سعادت عطا فرماتا ہے، اسی سے دعا اور درخواست ہے استقامت کے ساتھ عقیدہ توحید پر وابستہ رکھتے ہوئے اس کائنات سے ہمیں رخصت نصیب فرمائے. درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا عنوان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے احتیاط چل رہا ہے. آج اس کا تیسرا حصہ ہے، بالخصوص اس تناظر میں جو مرزا جہلمی کے طرف سے اعتراضات یا شبہات وارد کیے جاتے ہیں صحابہ کرام پر، ان کا جواب دیتے ہوئے اللہ ہمیں جواب دیتے ہوئے بھی اعتدال عطا فرمائے، اور اللہ ہماری نسلوں کو ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے. بعض لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ میں اس طرح کے لوگوں کو یا ان کو یا غامدی صاحب کو فتنہ کیوں قرار دیتا ہوں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف میں ہی فتنہ قرار نہیں دیتا، بلکہ علماء اہل سنت کی ایک بڑی تعداد ان دونوں کو اس وقت بہت بڑا فتنہ سمجھتی ہے اور قرار دیتی ہے. اور کیوں نہ قرار دیں؟ ایک سرے سے ہی احادیث کے انکار کی طرف لوگوں کا رجحان بنایا جا رہا ہے، اور دوسرا مانوی اور لفظی تحریفات کے ذریعے سے دین محمد رسول اللہ پر حملہ آور ہے. خاص طور پر صحابہ کرام کے حوالے سے اس کا رویہ معاندانہ ہے، اس کا رویہ انتہائی تکلیف پر مبنی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہم نے گزشتہ جہاں بات چھوڑی تھی کہ وہ کوئی صرف تاریخی شخصیات نہیں ہیں جن کا فیصلہ یا جن کی عظمت کا فیصلہ تاریخ کرے گی، انسان کریں گے. ایک طرف انسانوں کا فیصلہ ہے، اگر تنقید کرنے والے ہیں تو صحابہ کی تعریف کرنے والے اس سے کئی گنا زائد ہیں، ہمیشہ ہر دور میں. تو کیوں یہ سمجھا جائے کہ چند تنقید کرنے والے جو اپنے ہی کسی مرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے ہم صحابہ کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیں، ان کے بارے میں، ان کے ایمان کے بارے میں شک پیدا کر لیں؟ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا تعارف، ان کے خصائص، ان کی خوبیاں نبی کریم علیہ السلام کی جماعت کی حیثیت سے قرآن مجید میں نازل فرمائی ہیں. اور نہ صرف قرآن مجید میں بلکہ اللہ کی اس کتاب کا یہ حوالہ بہت ہی مستند ہے کہ مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. اللہ نے ان کی مثالیں، اللہ نے ان کی شان، ان کی عظمت، ان کے فضائل، ان کی کیفیات، ایمانی کیفیات اللہ نے نہ صرف اس کتاب میں بلکہ سابقہ کتب میں بھی محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کے طور پر نازل فرمائی ہے. لہذا ہم وہ تعارف جو صحابہ کا اللہ کروائے وہ نہ لیں،
اور کسی بدباطن کے کسی خبث باطن کی وجہ سے، اس کی دریدہ دہنی کی وجہ سے وہ تعارف لینا پسند کریں یا وہ تعارف لینا شروع کر دیں، ہم صدیق کو قرآن کی نظر سے نہ دیکھیں کہ جس میں اللہ فرما رہے ہوں کہ اس وقت کو یاد کرو وَإِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافروں کی وجہ سے نکلے تھے تم، کس کے ساتھ؟ ثانی اثنین، تم دو نکلے تھے، اور دوسرے کی بات اور دوسرے کی فکر کو، یعنی پہلے کے بعد جو دوسرا آتا ہے، یعنی محمد رسول اللہ کے بعد جو پہلا آتا ہے، اس کا ذکر اللہ قرآن میں یوں فرمائے کہ جب وہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے اور کچھ غمگین تھے تو ہم نے انہیں تسلی دی ہے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ میں قرآن کی نظر سے صدیق کو نہ دیکھوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں مرزا اور اس کی حفاظت کی نظر سے قرآن کی شخصیت کو بھول کر ایک تاریخی شخصیت جس پر وہ اعتراض وارد کرتا ہے کہ اگر آج ابو بکر زندہ ہو کر واپس آ جائیں تو پریشان ہو جائیں اور پچھتانے لگیں معاذ اللہ، یہ ہے ان کی وہ چال جس سے ہم آپ کو روکنا چاہتے ہیں کہ آپ نے جب بھی صحابی کو دیکھنا ہے قرآن کی نظر سے دیکھنا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان سے جو خطا نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی ہم نے ان کو معاف کر دی، اور اس کی دلیل اللہ نے قرآن میں ہی نازل کر دی۔ نہ صرف اللہ کہتے ہیں ہم نے معاف کیا، بلکہ اللہ اپنے پیغمبر سے بھی کہتے ہیں کہ اے ہمارے حبیب تم بھی ان کے لیے بخشش مانگو۔ میں قرآن کی نظر سے دیکھنا پسند کروں گا کہ کسی تاریخ پر مجھے بھروسہ نہیں ہے، اور قرآن پر مجھے اعتماد اور یقین ہے، اس کے ایک ایک حرف پر یقین ہے۔ وہ کتاب جو آج تک نہ اپنے متن کے حوالے سے بدلی گئی نہ اپنی خبر کے حوالے سے بدلی گئی، مجھے اس کی خبر پر یقین ہے، اس کے متن پر یقین ہے، اس کے الفاظ پر یقین ہے۔ وہ قرآن جو کہتا ہے، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحشر کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، قرآن ذکر کر رہا ہے ان صحابہ کا جنہوں نے نبی پاک کا ساتھ دیا ہے، ان صحابہ کا جو رسول اللہ کی آپ کی دعوت کو لے کر کھڑے ہیں آپ کے ساتھ، اور پھر ساتھ ہی کہا والذین جاءوا من بعدہم، جو ان کے بعد آئیں گے، یعنی صحابہ کے بعد آنے والی جماعتیں، آنے والے لوگ، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ یقولون، وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا اغفر لنا، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے اگر ان سے کوئی خطا ہوئی جو ایمان میں ہم سے پہلے ہیں۔ تو ہم سے ایمان میں پہلے کون ہے؟ ہم سے اوپر والا طبقہ، ان سے اوپر والا طبقہ، ان سے اوپر والا طبقہ، اور یہ طبقات اوپر چڑھتے چلے جائیں تو آخر کار تبع تابعین آئیں گے، تبع تابعین کے بعد تابعین آئیں گے، اور تابعین نظام کے بعد صحابہ کرام آئیں گے۔ اللہ ان سے جو خطا ہوئی، ہم اپنے لیے تو بخشش مانگ ہی رہے، ان کے لیے بھی بخشش مانگتے ہیں کہ اللہ تو ان کو بھی معاف کر دے۔ اور جب بھی کوئی شخص قرآن کی اس آیت کو پڑھے گا، اور جب بھی، اور آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں جب جنازہ پڑھایا جاتا ہے تو جنازے کے اختتام پر اس دعا کو شامل کیا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے الفاظ اور اللہ کا قرآن اس بات کا شاہد ہے کہ جب ہم بخشش کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں میت کے لیے، اس وقت ہم اپنے ان سابقہ فوت شدہ اسلاف، ان بزرگوں اور ائمہ، ان محدثین، ان بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں بھی، حتیٰ کہ صحابہ کے لیے بھی اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ تو انہیں بھی معاف کر دے۔ اور ساتھ کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا، اللہ ہمارے دلوں کو ایسا نہ بنانا، غِلًّا، کہ ان میں کوئی ٹیڑھ، ان کے اندر کوئی میل، ان کے اندر کوئی بغض ان لوگوں کا آئے، لِلَّذِينَ آمَنُوا، کن کا بغض نہ ہو؟ جو ایمان والے ہیں۔ ایمان والے کون ہیں؟
اگر پہلا طبقہ جس کا نام لیا جائے وہ کون سا ایمان والا طبقہ ہے جو اللہ کے رسول نے چھوڑا، جن کو حالت ایمان میں چھوڑا، جن کو نماز کی حالت میں چھوڑا، جن پر راضی ہو کر چھوڑا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ گویا صحابہ کا حق ہے ان سے محبت کی جائے، صحابہ کا حق ہے ان کی افضلیت کو مانا جائے، صحابہ کا حق ہے ان کے لیے بخشش کی دعا کی جائے، حتیٰ کہ صحابہ کا حق ہے ان کی خطاؤں پر پردہ پوشی کی جائے اور ان کی خطاؤں کو اچھالنے کی بجائے ان سے صرف نظر کیا جائے، تعرض نہ کیا جائے اور ان کے لیے مسلسل اللہ سے دعا کی جائے۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو یہ تعلق چھیننا چاہتے ہیں، جو اپنی مجالس میں کہتے ہیں مولوی چھپاتا ان کے جھگڑوں کو، میں تو بیان کروں گا۔ تم کرو بیان، ہمیں تو منع کیا ہے اللہ نے، ہمیں تو بولو تو منع کیا یا نہیں کیا؟ ہمیں منع کیا دوسروں کو ان کے عیبوں کو دیکھ کر ان کے عیبوں کو اچھالنے سے، ہمیں منع کیا۔ تم سے سوال ہوگا، بولو، تم سے پوچھا جائے گا قرآن کیا کہتا ہے؟ کل نفس بما کسبت رہینا، ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، ہر شخص اپنے اعمال کے بطور گروی رکھا ہوا ہے، یہ رہین ہے، یہ خود اپنے معاملات کا حساب دے گا۔ مجھ سے کسی نے صحابہ کا حساب لینا ہے؟ بتاؤ بھائی، سوال ہوگا؟ یوں ہی ایک مقدمہ کھڑا کر دیا، ایک اعتراض، چلے اعتراض کے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ جن کے لیے اللہ ایمان جن کا قرار دیں کہ ان کے ساتھ محبت کرنا ایمان ہے اور ان سے بغض رکھنا نفاق ہے، جن سے اللہ نے دین اخذ کرنے کا کہا ہے، جن کے بارے اللہ کے رسول یہ نصیحت کر کے گئے کہ تم میرے صحابہ سے دین اخذ کرنا اور میرے صحابہ کو دیکھنا۔ مثلا وہ حدیث مبارکہ یاد کیجئے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، آپ اس امت کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، تم ویسے ہی ہو جاؤ گے جیسے تم سے پہلے لوگ تھے۔ تم کیسے ہو جاؤ گے؟ جیسے تم سے پہلے لوگ تھے۔ کون؟ یہود و نصارہ۔ تم وہی کرو گے، اگر وہ کسی بل میں گھسے تو تم بھی گھسو گے، اگر ان کے گروہ ہوئے تو تم بھی بٹو گے، اگر ان میں سے کسی نے اعلانیہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا تو تم بھی کرو گے۔ میرے نبی کیا بتلا رہے کہ تم پہلوں کی طرح ہو جاؤ گے۔ تو صحابی پوچھ رہے اللہ کے رسول پھر ایسے دور میں ہم کیا کریں؟ ہم کس کو سامنے رکھیں؟ سب کے سب جہنم جانے والے ہوں گے، ماں سوائے ایک فرقے کے، ماں سوائے ایک مسلک کے۔ اللہ کے نبی ان کی پہچان کیا ہوگی؟ یاد ہے کیا پہچان ارشاد فرمائی؟ آپ نے یہ نہیں کہا ان کا رنگ ایسا ہوگا، آپ نے یہ نہیں کہا ان کی داڑیاں لمبی ہوں گی، آپ نے یہ نہیں کہا ان کی شلواریں اونچی ہوں گی، آپ نے یہ نہیں کہا وہ سبز پگڑی پہنتے ہوں گے، آپ نے یہ نہیں کہا وہ فلاں فلاں بزرگ کو مانتے ہوں گے۔ نہیں، نشانی بتلائی۔ کیا نشانی ہے؟ فرمایا ان کی پہچان ایک ہی ہوگی، وہ اس طریقے پر ہوں گے ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ۔ وہ زمانہ وہ آج کا ہے یا آج کے مزید صدیوں بعد کا ہے جس میں امت اس حد تک تفریق کا شکار ہو جائے کہ حق پہچاننا مشکل ہو جائے، جس میں امت اس حد تک تفریق کا اور اس حد تک بے راہ روی کا شکار ہو جائے کہ ماں کے ساتھ اعلانیہ بدکاری کرنے لگے۔ اس زمانے بھی اگر حق کی پہچان ہوگی اور حق پر کوئی جماعت ہوگی تو وہ جماعت ہوگی جو صحابہ کی طرح ہوگی، جو صحابہ کے عقائد پر ہوگی، جو صحابہ کے نظریات پر ہوگی۔ بات سمجھیں، یہ نقطہ سمجھیے اور سارا میل کچیل اٹھا کر باہر پھینک دیجئے جو آپ کے دل میں
کسی غامدی نے پیدا کیا، کسی مرزا جہلمی نے پیدا کیا، کسی اسحاق جھالوی نے پیدا کیا. اس سارے میل کچیل کو دور کر دیجئے کہ حق کی پہچان ہے صحابہ. آخری زمانہ بھی جس میں انتہا ہو جائے گی شرارتوں کی اور شریروں کی، اس وقت بھی اگر کوئی چمکتا دمکتا دین لے کر کھڑا ہوگا تو وہ صحابہ کی طرح ہوا، تبھی وہ دین پر ہوگا، وگرنہ وہ فرقہ ناریہ میں ہوگا، وہ جہنم میں سے ہوگا. وہ فرقہ تسلیم نہیں کیا جائے گا. وہی عقیدہ، وہی نظریہ، وہی عمل جو صحابہ کے ہیں، تب آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. جن کے بارے اللہ یہ کہتا ہو اللہ اکبر کہ یہ وہ لوگ ہیں، کیا میرے نبی آپ نہیں دیکھیں گے ان کو؟ یہ جو ایمان والے، اللہ پر ایمان لانے والے، آخرت کے دن پر آپ پر ایمان لانے والے ہیں، آپ نہیں دیکھیں گے ان کو کہ یہ تمہیں چھوڑ کر، تمہاری محبت کو، میری محبت کو چھوڑ کر یہ کسی اور طرف چلے جائیں؟ یہ نہیں جائیں گے، اگرچہ ان کے مقابل ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، بھائی ہی کیوں نہ ہوں، رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں. یہ میری محبت کو، تیری محبت کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. جن کے لیے دلیل نازل کی جا رہی ہے، جن کے ساتھ محبت کو دلیل بنایا جا رہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ صحیحین، وہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم جس کا حوالہ دیتے نہیں تھکتے ہو، اسی میں لکھا ہوا ہے آیت الایمانی حب الانصار. ایمان کی علامت ہے انصار سے پیار کیا جائے. انصار کون ہے؟ نبی پاک کے صحابہ، نبی پاک کے جن کے بارے تم کہتے ہو عثمان کو قتل کرنے والے عبداللہ بن سبا اس کا گروہ نہیں تھا بلکہ صحابہ نے قتل کیا ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ الزام ہے، یہ اعتراض ہے کہ صحابہ نے یہ کیا ہے، بلکہ اس کے الفاظ تو بڑے غلیظ ہوتے ہیں. وہ تو بات ہی اس لہجے میں کرتا ہے، یہ کام ڈالا ہے، یہ کام ڈالا ہے، یہ اس طرح کی حرکت کی ہے، یہ ظلم کیا ہے. صحابہ کے بارے میں انصار کہاں رہتے تھے؟ مدینہ میں ان کی تعداد دوسروں سے زیادہ تھی، دوسروں سے یہ ان کا شہر تھا. حضرت عثمان کے زمانے میں بھی انصار کا شہر تھا، جن کے لیے اللہ کے رسول فرما رہے آیت الایمان حب الانصار. آیت الایمان حب الانصار، انصار کے ساتھ پیار کرنا ایمان کی علامت ہے. وآیت النفاق بغض الانصار، انصار کے ساتھ نفرت رکھنا، انصار کے ساتھ نفرت رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے. بتلاؤ، مدینہ میں زیادہ تعداد انصار کی تھی تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ انصار نے حضرت عثمان کو شہید کیا؟ مہاجرین کی تھی، کیا مہاجرین نے حضرت عثمان کو شہید کیا؟ کیا صحابہ کو حضرت عثمان لڑنے سے منع نہیں کرتے رہے؟ اگر عثمان چاہتے تو عثمان کے اپنے گھر میں 700 غلام تھے جب شورش برپا ہوئی. 700 غلام. سنو، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آگ پکڑنے والوں کہ مرزا صاحب نے یہ کہا ہے، اٹھاؤ تاریخ کی کتابوں. 700 لوگ حضرت عثمان کے گھر میں زر خرید غلام تھے. چاہتے تو لڑ سکتے تھے کہ نہیں؟ بولو، چاہتے تو لڑ سکتے تھے. اور پورا مدینہ بشمول علی اور علی کے بیٹوں کے رضی اللہ عنہما مرنے کو تیار عثمان پر. کون دفاع کرتا تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا؟ اگر مقابل صحابہ ہوتے، وہ صحابہ جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہوتا، تمہارے جھوٹے دعوے کے مطابق کیا علی انہی سے بیعت لیتے؟ کیا انہی کے کہنے پر خلیفہ بنتے؟ قاتلین عثمان عبداللہ سبائی کا گروپ تھا، اور تم اس کو کیوں کلین چٹ دیتے ہو کہ تمہارے باپ رافضیوں کا رشتہ دار تھا؟ تم اس لیے اس کو کلین چٹ دیتے ہو. پوری امت عثمان کے قتل کا سب سے بڑا مجرم اور مسلمانوں کے اندر
تفریق کا بیج ڈالنے والا سب سے بڑا مبغوض اور سب سے بڑا ملعون عبداللہ ابن سبا کو سمجھے اور ایک مرزا جیلوی کہے کہ نہیں اس کا قصور نہیں تھا، تو تم یہ نوجوان فوراً کہتا ہے نہیں واقعی اس کا قصور نہیں تھا. اور قتل کن پہ ڈالا؟ اللہ اکبر. جاؤ تاریخ اٹھا کر دیکھو جب عثمان اپنی چھت پر کھڑے ہوئے اور کہہ رہے تھے لوگوں میں وہی عثمان ہوں جس نے نبی پاک کے ساتھ جو ایمان لایا ابتدائی لوگوں میں، نبی پاک کی بیٹیوں کا شوہر جس نے 2 ہجرتیں کی، لوگوں کو بتلا رہے اپنی خوبیاں اور اللہ کے نبی کے وہ فرامین کہ میرے بارے اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا، میرے بارے اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا، میں وہ ہوں جب تم یہاں پیاسے تھے، میں وہ ہوں جس نے وہ کنواں خرید کر تمہارے لیے وقف کیا، میں وہ ہوں جس مسجد میں آج مجھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، اس کی توسیع کرنے والا، اس کی جگہ کو پہلی مرتبہ خریدنے والا، دوسری مرتبہ خریدنے والا میں عثمان ہوں. جاؤ مدینے کا وہ بازار دیکھو جب لوگ رو رہے تھے عثمان کی ان باتوں پر. آج یہ کہنا کتنا آسان ہے اور کوئی توہین کا پرچہ نہیں ہوتا کسی پر کہ صحابہ قاتل تھے، صحابہ نے قتل کیا تھا، یہ کام صحابہ نے ڈالا تھا. اور میں سمجھتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا، ان باتوں کی وضاحت کے باوجود جو اسے سنتا ہے یا اس میں ایمان کی کمی ہے یا غیرت کی کمی ہے. صحابہ قاتل، اللہ اکبر. آئیے کون لوگ ہیں یہ؟ اعتراض، ایک اور اعتراض کہ مشاجرات صحابہ یعنی صحابہ کی آپس میں چھوٹی موٹی جو نوک جھونک ہوئی، جو لڑائی ہو گئی، حتیٰ کہ بڑا جھگڑا بھی ہوا، سیاسی حوالے سے جنگیں ہو گئی. اعتراض یہ کرتا ہے کہ جی کہتے ہیں کہ سلف نے منع کیا ہے کہ ان جھگڑوں پر بات نہ کریں. یعنی ہم پر اعتراض کرتا ہے، ہمارے علماء پہ، بڑوں پہ بات کرتا ہے، امام ابن تیمیہ پہ بات کرتا ہے. اور ابن تیمیہ کا تو اتنا دکھ ہے، کہتا ہے آج اگر وہ پاکستان میں ہوتا وہ اس کے خلاف مقدمہ دائر کرتا. اللہ اکبر. لوگ چونکہ اس طرح سے سنتے نہیں ہیں اور ہم تو اب آپریشن کرنے کے لیے سن رہے ہیں، اس لیے پھر ایک ایک لفظ کا انشاءاللہ آپریشن ہوگا. کہا کہ بڑے بزرگوں نے، ائمہ دین نے کہا، اسلاف نے کہا صحابہ کے جھگڑوں کو نہ اچھالو. تو جواب کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے ایسے اسلاف کے پھر ختنے چیک کرنے چاہیے. یہ الفاظ میرے نہیں، یہ اس بدبخت کے الفاظ ہیں کہ ایسے اسلاف کے، ایسے بڑوں کے ختنے چیک کرنا چاہیے کہ وہ مسلمان بھی تھے کہ نہیں. اعوذ باللہ، الیاذم باللہ. شک تو یہ پڑ رہا ہے کہ تمہارے بھی ختنے چیک کرنا چاہیے پہلے اب کہ تم کہاں سے ہو. اتنا مقبوض شخص. تو کیا یہ اسلاف نے صرف کہا ہے؟ آئیے یہ کتاب کیا کہتی ہے. کل نفس بما کسبت رہینہ. ہر آدمی اپنے کیے کا خود جواب دہ ہے. خود میں نے غلطیاں کی ہوں تو میری مسجد والوں سے نہیں پوچھا جائے گا. میں نے جھوٹ بولا ہو، میں نے علمی خیانت کی ہو، کل قیامت کے دن آپ سے سوال نہیں ہوگا، مجھ سے سوال ہوگا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ 200 500 1000 بندہ یہاں جمعہ پڑھتا تھا، انہوں نے منع کیوں نہیں کیا؟ ان سے بھی پوچھو، ان کو بھی پکڑو. کل نفس بما کسبت رہینہ. جس آدمی نے جو کیا ہے وہی بھگتے گا. دنیا والوں کے سامنے بڑا خطیب، بڑا امام، بڑا دانشور، بڑا مبلغ، قیامت کے دن اللہ کہے گا تو جھوٹا ہے، تو لوگوں کی تعریف کے لیے ساری بات کہتا کرتا تھا. کوئی آ جائے گا درمیان میں کہ نہیں جناب ہم شہادت دیتے ہیں، اس کے کہنے پر ہم بدل گئے، اس کی دعوت پر ہم ٹھیک ہو گئے؟ کوئی درمیان میں نہیں آئے گا. دوسری دلیل
قرآن مجید سنیے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، یہ اللہ نے قرآن میں کہا۔ سابقہ لوگوں کے بارے کیا کہنا ہے؟ اگر ان کی کوئی خامیاں، کوئی ان کی طرف سے کوئی ایسی بات تمہارے نوٹس میں آ جائے تو ان کے عیب نہیں گننے، ان کی خامیاں تلاش نہیں کرنے۔ کیوں؟ وہ ایک امت ہے جو گزر گئی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کیا، وَلَكُمْ مَا کسبتم، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے۔ تمہاری غلطیاں تمہارے ساتھ، ان کا حساب دو گے۔ تمہیں حضرت عثمان کا حساب نہیں دینا ہے، تمہیں سیدنا علی کا حساب، معاویہ کا حساب نہیں دینا ہے، تم نے یزید کا حساب بھی، یہ بہانہ ہے نا، کون حق پہ، کون باطل، کون جھوٹا، کون سچا، کون صحیح، کون غلط۔ تم سے کس نے کہا کہ تم جج بن کر فیصلے کرتے پھرو کہ کون صحیح کون غلط؟ اور اگر تمہیں کوئی منع کر دے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کہ قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہوں نے جو کیا وہ سوال تم سے نہیں ہوگا، سابقہ قوموں کی غلطیوں کے معاملات تم سے نہیں پوچھے جائیں گے، نہ تم ذمہ دار ہو۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ایک ٹی وی پہ بیٹھا ہوا ایک رافضی میرے ساتھ جب بات چیت ہوئی تو کہنے لگا اتنے لوگ مارے گئے، پھر اس کا خون، اس کا قتل کس کے ذمہ ڈالیں؟ میں نے کہا اگر تمہاری دلیل کا جواب دیا تو پھر باقی والے قتل کس پہ ڈالنے ہیں؟ کیونکہ دونوں پارٹیاں لڑی ہیں، کیونکہ وہ لڑنے والے دونوں تھے نا۔ یا یہ کہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ بغیر تلوار کے کھڑا رہا اور دوسرے گروہ نے قتل کیا، یا یہ مانو کہ حضرت علی کے لوگ بھی تلوار کے ساتھ مسلح تھے اور دونوں لڑے، دونوں طرف کے لوگ شہید ہوئے، دونوں طرف کے۔ اگر خون ڈالنا ہے تو اکیلے معاویہ پر کیوں ڈالیں گے؟ پھر معاذ اللہ حضرت علی کی طرف بھی بات اٹھے گی۔ تمہارے دعوے، تمہارے طرز عمل سے تم دونوں کو قصوروار بنانا ہو، پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دونوں قصوروار نہیں تھے۔ کیوں؟ اجتہادی غلطیاں تھیں۔ دوسرا، درمیان میں فتنہ گر تھے۔ آج دیکھا نا آپ نے، فتنہ پھیلا ہوا پاکستان میں۔ اب کیا کہہ رہے؟ حضرت خان صاحب فرماتے ہیں جب تم نے پورا سال لوگوں کو مرنے مارنے پر تیار کیا ہے، اب اس میں تمہاری اس بڑکائی ہوئی آگ میں انڈین بھی آ جائے تو ہم کیا ذمہ دار ہیں؟ تم ذمہ دار ہو، تمہارا گروہ ذمہ دار ہے، کیونکہ تم نے یہ موقع دیا کہ پاکستان کے ان تنصیبات پر، ان شہداء کی قبروں پر بھی حملہ کیا جائے۔ تم نے کہا جی ایچ کیو جمع ہو جاؤ، وہاں ہم نے حملہ کرنا ہے، کور کمانڈر ہاؤس کو فتح کرنا ہے۔ فتنہ بازی کی، یہ فتنہ بازی علی اور معاویہ سے بھی دکھا دو، دکھاؤ کوئی لفظ کہ دونوں نے لوگوں کو ابھارا ہو، دونوں نے ایک دوسرے کی تکفیر کی ہو، ایک دوسرے کو کافر کہا ہو۔ بلکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ عمل شاندار عمل ملتا ہے، دونوں طرف سے لوگ لڑے، جنگ ختم ہوئی، اللہ کے اس شیر نے کہا ان کے جنازے بھی اٹھا کر لاؤ۔ یہ جنازے بھی سیدنا علی نے پڑھائے ہیں، جو معاویہ کی طرف سے لڑتے ہوئے علی کے خلاف لڑے ہیں، ان کے جنازے کس نے پڑھائے ہیں؟ اور کیا کہا ہوگا؟ اللہ ان کو پکڑ لے، اللہ ان کو چھوڑنا نہ، کہ بعد والے بدبختوں نے آ کے ان پر لعنتیں کرنی ہے، ان پر جہنم کو لازم کرنا ہے۔ کیا کہا ہوگا علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہ واعف عنہم، اللہم اقرب نزلہم ووسع مدخلہم، اللہ ان کو معاف کر دے، ان کو اعلیٰ گھروں میں داخل کر دے۔ یہ دعائیں کس نے پڑھی ہوں گی؟ کیا دھوکہ ہے۔ آگے بڑھیے، وقت کم ہے،
اور یہ سارا کچھ تکلیف کس بات کی ہے کہ ہم بھی تمہاری طرح بدزبان ہو جائیں. چاہتا یہ ہے. فیصلہ کرنا مقصود نہیں ہے کہ کون حق پر کون باطل پر. مقصود کیا ہے؟ ان لوگوں پر تنقید کرنا جو چپ رہے. تو اگر ان پہ تنقید کرنا ہے تو علی بن حسین، یا نام یاد رکھنا، کیا نام ہے؟ علی بن حسین بن علی، کون؟ زین العابدین، معروف نام یہ ہے. پوری زندگی کربلا کے بعد اکیلا بچنے والا کوئی ایک خطبہ لا کے دکھا دو جو اس نے معاویہ کے خلاف، جو اس نے یزید کے خلاف، جو انہوں نے کسی دوسرے صحابی کے خلاف اپنی زبان کو کبھی ایسے حرکت بھی دی ہو. اگر چپ رہنے والوں پہ تنقید کرنا ہے، چپ رہے. امت میں مزید اختلاف کی کوشش نہیں کی. حالانکہ وہ چاہتے تو وہ تو آنکھوں دیکھا حال بیان کر سکتے تھے. وہ حقائق بیان کرتے، وہ حقائق اور طرح کے ہوتے، اور طرح کے ہوتے اللہ کی قسم تمہارے سے بالکل مختلف ہوتے ہیں. اصل قاتلوں کا پتہ چل جاتا. لیکن اللہ کے نبی کا وہ بیٹا خاموش رہا کہ امت میں مزید اختلاف پیدا کرنا مقصود نہیں. اور تو بدبخت آج کے زمانے میں بیٹھ کے، یہ جس نوجوان کے پاس اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے کا وقت نہیں ہے، تو اس کو اس کام پہ لگانا چاہتا ہے کہ میں تو کروں گا مشاجرات صحابہ پر بات، میں تو بخاری مسلم سے اور فلاں فلاں حدیث سے ان کے اعتراضات، ان کی خامیاں چن کر لاؤں گا. تمہیں یہ ذمہ داری کس نے دی ہے؟ اللہ اکبر. آئیے، صحابہ کون ہیں جن کی اقتداء فرض ہے؟ جن کی اقتداء یاد کر لو دلائل. جن کی اقتداء، جن کے پیچھے چلنا. آپ کہیں گے کہاں لکھا ہے؟ قرآن کہتا ہے. آیت مبارکہ یاد رکھیے گا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کو بیان کرتے ہوئے دو چیزوں کی وضاحت ہوئی. فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو شخص حق کے آنے، ہدایت کے واضح ہونے کے بعد نبی کی مخالفت کرتا ہے. کس کی مخالفت کرتا ہے؟ صرف یہی کہنا کافی تھا، اس سے آگے ہونا چاہیے تھا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اس کا ٹھکانہ ہم ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرنا چاہتا ہے. نہیں، اللہ نے مزید تیرے جیسے بدبختوں کو پٹا ڈالا ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جنہوں نے مومنوں کا رستہ چھوڑا، نبی کی مخالفت کی. اور یہ حرف عطف ہے، واو. جاہل کسی سے پڑھ ہی لینا، پوچھ لینا کسی سے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا رستہ چھوڑا جس نے. یعنی ایک طرف رسول اللہ کا، ان کی رسالت کا، ان کے دعوی نبوت کا، ان کے دلائل نبوت کا انکار کرتا ہے، اور دوسری طرف صحابہ کا رستہ چھوڑتا ہے. اس کے لیے کہا یہ ایسا بدبخت ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، یہ جدھر پھرنا چاہتا ہے ادھر ہم پھیر دیں گے. یہ شروع ہوا تھا اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے، شیخ زبیر علی زئی کا نام لیتے ہوئے. شہرت پائی ان کی وفات کے بعد کہ میں ان کا خاص الخاص شاگرد تھا. مہلت نہ ملی وگرنہ شیخ صاحب اس کے ساتھ اپنی نسبتوں کا انکار کر دیتے. بعض لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کیا بھی ہے. شہرت پائی اہل حدیث ہونے کے نام سے. آہستہ آہستہ پہلے توحید بیان کرتا ہے، پہلے بابوں کے خلاف ہمارے لوگ خوش ہو گئے، لو جی بابوں کے خلاف بڑا کام کر رہا ہے. آہستہ آہستہ، اور پھر اب اپنی منزل مقصود پہ پہنچ گیا، صحابہ کی مخالفت. صحابہ کے حوالے سے بلی تھیلے سے باہر آ گئے، بغض باہر آ گیا. تو یاد رکھو، جو صحابہ کی اقتداء نہیں کرتا، اللہ کے رسول نے کہا ان کی اقتداء کرو. اللہ کے رسول نے ان کے پیچھے چلنے کا کہا، اللہ نے کہا. اور اللہ کہتا ہے جو صحابہ کے پیچھے نہیں چلتا، نُصْلِهِ جہنم، ہم اسے جہنم پہنچا دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا،
جہلمی فتنے سے متاثر ہونے والوں، یاد رکھو میرا رب کہتا ہے جہنم بہت ہی بری جگہ رہنے کے لیے، وہاں جاؤ گے اگر بات نہ مانی تو۔ پھر وقت کم ہے اور میں کئی ساری باتیں کرنا چاہتا تھا لیکن وضاحتوں میں ظاہر وقت لگ جاتا ہے۔ ایک اور اعتراض سنیے اور کان کھول کر سنیے، اور جو متاثر ہے آنکھیں کھول لو۔ جس نے میرے پیش کیے ہوئے اعتراض سننا ہوں کہ یہ تو اس نے کہا نہیں، میری جیب میں پڑا ہوا موبائل ہر وقت اس کے اندر موجود ہے، اور میرا دل تھا کہ کسی دن یہاں چلا دوں کہ یہ سنو یہ کیا کہتا ہے۔ وہ جو آ کے مجھے کہتے ہیں، یہ میسج کرتے ہیں، اس کے خلاف جمعے پڑھانے کا کیا فائدہ ہوگا فائدہ۔ لوگوں کا ایمان بچانا، اس ذمہ داری، سٹیج کی ذمہ داری سب سے بڑی لوگوں کا ایمان بچانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اور علماء سمجھتے ہیں کہ اگر آج بھی ہم نے بات نہ کی تو یہ بات بڑھ جائے گی، یہ گن ہماری نسلوں کو ہمارے گھروں میں لگ جائے گا۔ کیا اعتراض کرتا ہے؟ کہتا ہے قادیانی اہل کتاب سے بہتر ہے۔ سنو قادیانی اہل کتاب سے بہتر ہے۔ ہماری نفرت یوں ہی ان کے ساتھ ہے، قادیانی اہل کتاب سے بہتر ہے۔ اچھا جی دلیل کیا ہے؟ دلیل لایا ہے، سنو۔ کہتا ہے ایک دلیل تو یہ ہے اہل کتاب مشرک بھی ہیں، اہل کتاب کا شرک جاننے کے باوجود اللہ نے ان کی عورتیں بھی ہم پر حلال کی ہیں، ان کا ذبیحہ بھی ہم پہ حلال کیا ہے، جبکہ وہ ہمارے دین کو نہیں مانتے، وہ ہمارے نبی کو سچا نبی نہیں مانتے۔ اور قادیانی کیوں بہتر ہے؟ کہا اس لیے کہ قادیانی تو ہمارے نبی کو سچا مانتے ہیں، قادیانی تو ہمارے نبی کو ہاں مانتے ہیں، ظاہراً مانتے ہیں۔ قادیانی ہمارے دین کو سچا مانتے ہیں، نبی کو سچا مانتے ہیں، اس لیے وہ نبی کو جھوٹا مانتے ہیں، معاذ اللہ ہمارے دین کو بھی جھوٹا مانتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں۔ قادیانی شرک بھی نہیں کرتا، ہمارے نبی کی تکذیب بھی نہیں کرتا، دین کی تکذیب بھی نہیں کرتا، تو پھر قادیانی ان سے بہتر ہوئے کہ نہ ہوئے؟ اور ساتھ کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کبھی براہ راست نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اور میں نہیں کہتا، یہ بات غامدی صاحب بھی کہتے ہیں۔ یہ ہے پورا اعتراض۔ اب سنیے، جواب عرض کروں؟ توجہ ہے؟ قادیانی کیسے بہتر نہیں ہے اور قادیانی کیوں بدتر ہیں؟ اور کوئی کہے جا کر اس جہلم کے جاہل کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ قرآن مجید کا کوئی حکم، نہ میرے نبی کا کوئی حکم کہ کسی غیر مسلم کو کسی مشرک کو اس بنا پر قتل کرنا جائز ہے کہ وہ غیر مسلم ہے اور وہ مشرک ہے۔ نہ اللہ نے کبھی اجازت دی، نہ رسول اللہ نے اجازت دی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنگ بھی خود یہود و نصارہ کے خلاف خود نہیں لڑی جب تک کہ ان کی طرف سے مسلمانوں پر جنگ مسلط نہیں کی گئی۔ اور آپ نے کبھی نہیں کہا کہ جاؤ ان کے شہروں کو ختم کر دو، ان کی حکومتوں کو مٹا دو، ان کے خلاف اعلان جہاد کرو، نہیں کہا۔ اور رہا ان کا شرک جاننے کے باوجود اور ان کی تکذیب دین کے بارے اور نبی کے بارے جاننے کے باوجود ان کا ذبیحہ حلال ہونا اور ان کی عورتوں کا ہم پر حلال ہونا، تو یہ ہم نے کیا ہے۔ کس نے کیا؟ جس نے شرک بیان کیا ہے، جس کے پاس سارے حقوق ہیں، جس کے پاس سارے حقوق ہیں، وہ دین جیسا چاہے نازل کرے، اس پر کوئی اعتراض کر سکتا؟ اس نے کہا، اور اس میں بھی ان آیات میں بھی، اور جاہلو قرآن اٹھاؤ، قرآن کیا کہتا ہے؟ تمہارے لیے ایمان والیاں بہتر ہیں۔ جہاں ان کی حلت کو بیان کیا، ان کی عورتوں کو حلال ہونا بھی بیان کیا، وہاں بھی کہا تمہارے لیے مسلمان عورتیں بہتر ہیں،
اور اگر وہ مسلمان ہو جائیں تمہارے نکاح میں آ جائیں تو پھر جیسے ہی وہ مسلمان ہو جائیں ان کو آزاد کر دو، اگر لونڈیاں بھی ہیں تو۔ تم نے کبھی دین کو پڑھا ہی نہیں اس نظر سے۔ قادیانی کیوں ان سے بدتر ہیں؟ اس لیے کہ قادیانی مرتد ہے، قادیانی جھوٹا ہے، ملمس ساز ہے، جھوٹا دعویٰ کرتا ہے۔ اور جاؤ نبی علیہ السلام کی زندگی میں مرتدین کھڑے ہوئے، جھوٹا نبی کھڑا ہوا، میں نے آپ کو سنایا تھا، اس نے آپ سے خود کہا کہ میرے ساتھ شراکت کر لو۔ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں چھڑی تھی یا مسواک، آپ نے فرمایا نبوت تو بہت بڑی بات ہے، میں تو تمہیں اس چھڑی میں سے بھی کچھ نہ دوں۔ اور جاؤ، میرے نبی نے اپنی زندگی میں اہل کتاب کے ساتھ معاہدے کیے، جنگیں نہ کرنے کے، صلح کے، حضرت ابوبکر صدیق نے کیے، سیدنا عمر فاروق نے کیے۔ کوئی ایک معاہدہ دکھا دو جو کسی مرتد سے اللہ کے نبی نے کیا ہو، خلیفہ اول نے کیا ہو، عمر بن الخطاب نے کیا ہو، کوئی ایک معاہدہ۔ مرتد، اور یہ مرتد ہی نہیں، زندیق ہے، یعنی نبی پاک کی توہین کرتا ہے۔ تو کہتا ہے تو نے پڑھا نہیں نا کبھی، تیرے سامنے چند کن ٹٹے بیٹھ جاتے ہیں اور تیرے دیے ہوئے سوال کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے بیٹھو کبھی آ کر، پھر ہم سوال کریں تم دینا جواب۔ مرضی کے پالے ہوئے کتے جن کے ہاتھوں میں پرچیاں تھما کر سوال کرتے ہو، آؤ ذرا دیکھو کیسے زندیق ہیں۔ پڑھو حقیقت الوحی کو، جس میں اس نے دعویٰ کیا میں اور محمد ایک ہی شخص ہیں۔ مرزا قادیانی نے کہا، اور اگر آپ ناراض نہ ہوں تو کہوں تمہارے باپ نے کہا کہ میں اور محمد معاذ اللہ ایک ہی شخص ہیں، ہم دونوں ایک۔ میں پھر سے آیا ہوں، اباگون کا عقیدہ جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ روحیں بدل بدل کر آتی، اور تیرے میں ہمت ہے تو سن۔ اس نے کہا میں مسیح مسیح ہوں، عیسیٰ کی مثل ہوں۔ اس نے کہا میں وہی مہدی ہوں جس کی محمد بشارت دے گئے۔ اس نے کہا حوالے میرے ذمے۔ اس نے کہا یہ جو قرآن میں آیا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ میرے بارے میں کہا ہے۔ اس نے کہا مجھ پر فرشتہ اترتا ہے۔ اس نے کہا مجھ پر وحی آتی ہے۔ حقیقت الوحی اس کا تعارف کروا رہا ہے۔ یہ نبی کا دعویٰ نہیں ہے؟ اور نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ اور نبوت کا دعویٰ کرنا کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک کی توہین کی، نبی پاک کی رسالت و نبوت پہ، اور کہتا پھر کہ جی جو اس وقت مرتد ہوئے وہ مرتد ہوئے ہوں گے۔ ایک تو کسی گھڑے کا ڈھکن بننا چاہیے انسان کو، کہیں کھڑے رہنا چاہیے۔ یہ عمران خان کی طرح ہر بات سے یو ٹرن لینا کوئی اچھی عادت لیا نا یو ٹرن خان صاحب نے، دن رات کبھی کچھ۔ اب جب آرمی نے پکڑا ہے تو اب ہم تو بڑی پسندی بڑا کرتے ہیں آرمی کو، میں تو دفاعی بڑا کرتا ہوں، تو حملے کا حکم بھی تم نے دیا ہے، اب سنبھالو ذرا۔ آئیے، کہا کہ جو پیدائشی قادیانی ہوتا ہے اس کا تو قصور نہیں ہوتا، وہ تو مرتد نہیں ہوتا۔ تو جو پیدا ہوئے نا قادیانی، ان سے پوچھو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ میرے نبی کو نبی بھی مانتا ہے اور ساتھ مرزا خبیث کو بھی نبی مانتا ہے۔ نبی پاک کو نبی بھی مانتا ہے اور اپنے نبی کو، بلکہ 1901 میں اس نے پہلا دعویٰ کیا نبوت کا، اور 1908 میں 26 مئی کو جس روز یہ مرا اس روز بھی ایک مضمون اس کا چھپا جس میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، بلکہ اپنی نبوت کو محمد رسول اللہ کی نبوت سے معاذ اللہ افضل قرار دیا۔ لیکن یہ اسے دکھائی دے گا جو اندھا نہ ہو، جس کی آنکھوں پر قادیانیوں کی اور رافضیوں کی محبت کی پٹی نہ بندھی ہو، مگر نہ سیدھی حقیقت ہے، کتب موجود اس کی،
لیکن حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اچھے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ برا ہے۔ ابھی تو اللہ کی قسم ہمارے ہاتھ پاکستان نے قانون نے باندھ رکھے ہیں، وگرنہ ان کو 3 دن ملتے، اعلان کیا جاتا جو اپنے اس دعوے پر قائم ہے 3 دن کے اندر واپس پلٹے، وگرنہ حکومت اسلامی اس کا سر قلم کرے گی۔ آج آپ دعویٰ کر دیں، آج پاکستان کی حکومت، ہم نہیں کریں گے اپنے ہاتھ سے یہ کام، نہ عوام کا کام ہے، حکومت کا کام۔ آج حکومت 3 دن دے دے، انشاءاللہ یہ سارے دوڑ کر واپس اسلام کے دائرے میں داخل ہوں گے، یا بچنے والوں کی سر قلم کر دینے چاہیے۔ اگر اس وقت سر قلم کیے ہوتے، آج یہ امریکہ میں بیٹھ کر، وہاں بیٹھ کر ہمارے خلاف سازشیں نہ کر رہے ہوتے، آج یورپ میں بیٹھ کے فنڈنگ کر کے پاکستان کے خلاف، پاکستانی اداروں کے خلاف یہ اس طرح کے ایجنٹوں کو نہ پال رہے ہوتے۔ یہ فتنہ اتنا بڑا ہے کہ آج آپ کے گھر گھر میں داخل ہونے کو تیار ہے، اور اس جیسے بے وقوف، اس جیسے ملعون جو ان کی وکالتیں کرتے پھرتے ہیں۔ غامدی صاحب بھی کہتے ہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، تیرے باپ غامدی نے بھی کبھی ان کو نہیں پڑھا، کیونکہ ان کی ساری تکلیف، ان کو سارا دکھ یا قرآن سے ہے یا نبی پاک کی فرمان سے ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔